بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت الفرد اور پیار سے درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. سامعین ذی وقار، آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کے حوالے سے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم. ان آیات سے قبل کی جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین اور متقین کی 5 نشانیوں کو بیان کیا جو ہم گزشتہ چند نشستوں میں بیان کر چکے ہیں. اب کی آیات میں جو آنے والی آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت غیر مومنین کی، منافقین کی، جو مومنین نہیں ہیں، ان کی خامیوں کا ذکر کر رہا ہے. پہلے اللہ نے 5 خوبیوں کا ذکر کیا. ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کی اہمیت پہ زور دیا، مومن کی نشانی بیان کی. اور تیسری، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی، اللہ رب العزت نے جو نشانی بیان کی تھی، جو خوبی بیان کی تھی ایک بندہ مومن کی، وہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور قرآن سے پہلے کی جو صحیفے ہیں، جو نازل شدہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ان پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. اب جو یہ آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت منافقین اور غیر متقین کی خامیوں کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنی عادت بنا لیا. سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں. انذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں کچھ بھی نہ تبلیغ کریں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کہ ان کے لیے اب برابر ہے کہ وہ لا یؤمنون، اللہ کی ذات پہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری تبلیغ میں، تمہاری دعوت میں، تمہارے ڈرانے میں کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں ہے. یہ نافرمانی کر کر کے اللہ کی حدود کو پھلانگ پھلانگ کے اتنا انہوں نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے کہ اب ہدایت کی طرف آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے جس کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے انیستھیزیا دیتا ہے. تو وہ جب اسے وہ بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے تو اس سے محسوس کرنے کی جو سکت ہوتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے وقتی طور پہ، کہ وہ اب کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، وہ اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نافرمان ہے وہ ایک مقام پہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ہدایت قبول کرنے کی ہر طرح کی خوبی اس سے چھین لیتا ہے. وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بولا اولئک الانعام بل ہم اضل،
اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بھی دی، میں نے کان بھی دیا، میں نے منہ بھی دیا، میں نے ہر خوبی سے نوازا، ہر سہولت عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں. اور اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گزرے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے حبیب انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ توحید کی جو دلیل اللہ رب العزت نے دی ہے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے. سننے کے لیے کان تو ہیں، بظاہر وہ سنتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کے جو انعامات ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو سمجھنے اور سننے کی سکت اللہ رب العزت ان سے چھین لیتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ فی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں پر اور جن کے آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اور اسی آیت میں، اس کی اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پہلے کہا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو مکفل کر دیا، بند کر دیا، مہر لگا دی ہے ان کے اوپر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک طبع اللہ، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ سے جو غافل ہو جاتا ہے اس کی یاد سے، اللہ فرمایا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میری یاد سے غافل ہو گیا تو پھر میں اس کے لیے ہر چیز کو، سب سے پہلی چیز جو اللہ، سب سے ایک اہم چیز جو رب کائنات نے بیان کی وہ یہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. تمہارے معیشت کیا؟ تمہارے کاروبار، تمہارے رزق کو میں تنگ کر دوں گا. ایک رزق ہی ہے، جب انسان کا تنگ ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر پریشانی امنڈ آتی ہے، اور جب رزق انسان کا وسیع ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی خوشی انسان کا مقدر بن جاتی ہے. اور قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہیں کرتا. دنیا کا دستور ہے نا، فلاں بندہ کامیاب ہے وہ اچھا بزنس کرتا ہے، فلاں کامیاب ہے وہ اچھی جاب کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کامیابی کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ جو میری یاد سے غافل نہیں وہ دنیا میں کامیاب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب، کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، وہ جو آیا مبارکہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ. لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، فإن تاب ونزع، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے اور استغفار کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو دھو ڈالتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ ڈٹا رہے اور پھر وہ کرتا رہے وہ گناہ، تو پھر کیا حَتَّى تَغْلَفَ قَلْبَهُ، تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی سیاہ کر دیتا ہے. یہ پچھلے گزشتہ میرے خیال میں کچھ عرصہ قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایک نیکی کرنا شروع کریں نا تو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا اس نیکی کا سکون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله، کہ آپ نیکی کی روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، نیکی کا جو مقام ہے، اصل مقام اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ سب سے محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے نہ آ جائے. یہ نماز ہے، اور نماز کو اصل پڑھنے کی جو اللہ رب العزت کے
نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ہے وہ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کا اصل جو مقام ہے وہ آپ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. آپ ایک دن 2 دن آپ پریکٹس کرنا شروع کریں, ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ ایک چھوٹا سا نقطہ ڈالتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ صاف کر دیتا ہے اس کے دل کو, اور اگر وہ توبہ نہ کرے, وہ ڈٹا رہے, تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی, کلا بل ران علی قلوبہم مما کانوا یکسبون, کہ اللہ رب العزت ان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. اور پھر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے, اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اس کے اونٹ پہ, اور صحرا میں ہے وہ, اور کوئی اس کو سہارا نہیں ہے کہ کہیں اور سے مجھے کھانے کی کوئی چیز ملے گی یا پینے کی کوئی چیز ملے گی. وہی اس کا ایک اونٹ ہے جس پہ سارا سامان لدا ہوا ہے. تو وہ سو جاتا ہے لیکن اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے, تو اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اس سفر میں اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. ولا شراب وعلیہا وطعام وشراب, فرمایا اس کے اوپر کھانے پینے کا سارا سامان ہے, اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے, اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اچانک اس کی آنکھ لگتی ہے, اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے کجاوے کو, اپنے اونٹ کو اپنے پاس پاتا ہے. تو اب اس کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا شدیدا یا رسول اللہ, وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اما واللہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ, کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ایک بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ اس اونٹ کے مالک کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ آل عمران میں فرماتا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اور ایسے لوگ اذا فعلوا فاحشۃ, جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں یا ظلم کر بیٹھیں اپنی جان پہ. دیکھیں گناہ کو اللہ رب العزت نے اپنی جان پہ ظلم کرنے سے تعبیر کیا ہے. ظلموا انفسہم ذکروا اللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے. اور سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا, یہ تم جو پانی پیتے ہو, کبھی دیکھا ہے اس پانی کو میں کڑوا کر دوں تو کیا کر لو گے میرا. تم فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو کوئی اور بندہ ہے معاف کرنے والا. وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور پھر فرمایا جو توبہ کرتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین. دیکھیں فوری طور پہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فرمایا, جو توبہ کرتا ہے وہی لوگ, یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے جو صبر کرتے ہیں, جو سچے لوگ ہیں. قانتین, جو میں نے عطا کیا اس پہ قناعت کرنے والے ہیں. والمنفقین سحری کے وقت میری بارگاہ میں اٹھ کے دعا مانگنے والے. یہاں کا جو سرد موسم ہے یہ تو ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. دن اتنا مختصر روزہ رکھیں, رات اتنی لمبی اٹھ کے آپ تہجد ادا کریں. اور پھر والمستغفرین بالاسحار, جو سحری وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنتے اللہ فرمائے.